طریقہ بہت آسان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤنہ، کہ سب سے بڑی برکت اس نکاح میں ہوتی ہے جس میں سب سے کم خرچ ہوتا ہے۔ ہم نے رسوم و رواج کو اس میں داخل کیا اور خرچ کرنے کے لیے قرض تک لے لیتے ہیں، قرض تلے ڈوب جاتے ہیں۔ رشتے دار کیا کہیں گے، خاندان والے کیا کہیں گے، محلے والے کیا کہیں گے، کہ لوگوں کی کہنے کی پرواہ کرنے کی بنا پر انسان خود قرض تلے دب جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے۔ تو کتنی بڑی بیوقوفی کی بات ہے کہ لوگوں کے داخل کیے ہوئے رسوم اور رواج کے مطابق پیسہ خرچ بھی کرو، قرض تلے ڈوب بھی جاؤ، اور اپنے نکاح اور شادیوں کے اندر بے برکتی بھی داخل کرو۔ بہرحال تو شریعت نے انسان میں شہوت کا مادہ رکھ کر کے اس کو پورا کرنے کا جائز طریقہ بھی عطا فرمایا۔ اور ایک ہے ناجائز طریقہ، اور وہ ہے زنا کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے دونوں طرح کے راستے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ انسان کے نفس میں دونوں مادے رکھے ہیں، اطاعت کا بھی اور معصیت اور نافرمانی کا بھی۔ احکام کی مکلف جتنی بھی مخلوقات ہیں، تمام مخلوقات میں احکام کی مکلف صرف دو مخلوق ہیں، انسان اور جنات۔ ان کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، فرشتے بھی، وہ اللہ کے احکام کے مکلف نہیں ہیں۔ ان دو مخلوق کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کو اللہ نے جس طرح پیدا کیا ہے اور جو کام ان کے سپرد کیا ان کو وہی کرنا، ان کے خلاف وہ پڑھ ہی نہیں سکتے، ان میں طاقت ہی نہیں رکھی۔ لیکن انسان اور جنات کو پیدا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں طرح کی طاقتیں رکھی ہیں، کہ انسان اگر اللہ کی اطاعت کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے، اس کا بھی اس کو اختیار ہے، اور اگر نافرمانی کرنا چاہے تو اس کا بھی اس کو اختیار ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پسند بھی بیان فرما دی کہ میری پسند کیا ہے۔ اللہ کی پسند ہے اللہ کی اطاعت، اور یہی انسان کا امتحان ہے، یہی انسان کا امتحان ہے کہ دو راستے سامنے ہیں، ایک جائز ایک ناجائز۔ پھر اگر اپنے اختیار سے جائز راستے اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اس کو اجر دیتے ہیں، اور اگر ناجائز طریقہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اس کو عذاب دیں گے۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اگر ہم چاہتے تو سب کو مسلمان بنا دیتے، سب کو ہدایت دے دیتے، اور یقیناً ہم مانتے ہیں، ہم جانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز پر قدرت ہے، اللہ تعالیٰ یہ کر سکتا تھا۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ جو جائز طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اس کو ہم آسان بنائیں اور اس کو فروغ دیں، ورنہ ناجائز طریقے تو اس کے علاوہ بہت سارے ہیں، طرح طرح سے انسان اپنی شہوت کو پوری کرتا ہے۔ زنا کے بارے میں شریعت میں بہت سخت احکام ہیں۔ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ زنا کرنے والا مرد جو غیر شادی شدہ ہو، جس کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی، تو وہ اگر لڑکا زنا کرے یا لڑکی زنا کرے تو ان کو 100 کوڑے مارو۔ پھر آگے فرمایا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یعنی جب سزا نافذ کرنے کا موقع آئے تو کہیں تم کو اس سزا کے نافذ کرنے میں اس پر
ان گناہ کرنے والوں پر، زنا کرنے والے مرد اور عورت کے اوپر تم کو ترس نہ آ جائے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے، جن کے بارے میں ہم بارہا سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 70 ماہوں سے زیادہ بندوں سے محبت کرنے والا ہے، وہی اللہ کہہ رہا ہے کہ اس سزا کے نافذ کرنے میں کہیں تم کو ان پر ترس نہ آ جائے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تمہارا ایمان ہے اللہ پر اور آخرت کے دین پر۔ تو پتہ چلا کہ ایسے لوگوں پر ترس کھانا یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے۔ اور اگر شادی شدہ مرد اور عورت یہ اگر زنا کریں تو ان کی سزا یہ ہے، ایک میدان کے بیچ میں ان کو رکھا جائے، ارد گرد سب انسان ہو اور پتھر مار مار کر کے اس کو ہلاک کر دیا جائے۔ اتنی سخت سزا زنا کی شریعت میں مقرر کی گئی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عفوا تعف نساؤکم، کہ تم پاک دامن رہو تو تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں گی، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بیویاں، تمہاری مائیں، تمہاری بہنیں، جتنی عورتیں تمہاری ماتحتی میں ہیں یہ بھی پاک دامن رہیں گی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر مرد نے زنا کیا ہے تو اس کی گھر والی عورتیں بھی زنا کریں گی، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب علماء نے اس کا یہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی زنا کے اندر مبتلا ہے اور بے تحاشا اس کے اندر لگا ہوا ہے اور گھر کی عورتیں بھی اس کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھ رہی ہیں، معاشرے کی عورتیں اس کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھ رہی ہیں، تو ایک دن آئے گا کہ وہ یہ عورتیں یہ سمجھیں گی کہ یہ کام کرنا جائز ہے، اس کی قباحت اور برائی ان کے دلوں سے نکل جائے گی۔ اور جہاں انسان کے دل سے کسی کام کی برائی اور قباحت نکل جاتی ہے تو پھر انسان اس کو گناہ نہیں سمجھتا، اور انسان جس کو گناہ نہیں سمجھتا اس سے بچے گا کیسے؟ اس میں مبتلا ہونے کی صورت میں توبہ کرے گا کیسے؟ اسے بہت ضرورت ہے کہ ہم جائز طریقے کو فروغ دیں، اس کو آسان بنائیں اور رسوم اور رواج کو نکالیں، ورنہ رسوم اور رواج کے پیچھے جتنا ہم پڑھیں گے اتنا ہم گھستے چلے جائیں گے، اس میں کبھی پیچھے ہٹ نہیں ہوتی ہے۔ ایک آدمی نے اگر 3 دن کھانا کھلایا تو دوسرا کہے گا میں 4 دن کھلاؤں گا، اور یہیں پر بس نہیں، پھر 5 دن 6 دن 7 دن پر بات جائے گی اور باتیں بڑھتی ہی جائے گی۔ ہم کب تک رسوم اور رواج کے اندر رہیں گے؟ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق ہمیں اپنے نکاح کو بہت ہی آسان بنانا چاہیے، بہت ہی آسان اور بہت ہی کم خرچ والا۔ ہمارے یہاں شادیوں میں اتنا خرچ ہوتا ہے کہ غریب 10 بیٹیوں کی شادی ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے یہاں اتنا خرچ 10 بیٹیوں کے بقدر جو خرچ ہو سکتا ہے ایک شادی میں بھی ناکافی ہوتا ہے، کہ رسوم اور رواج کی بنا پر۔ اور نکاح جتنا آسان ہوگا زنا اتنا مہنگا ہوگا، اور نکاح جتنا مشکل ہوگا، جتنا زیادہ خرچ والا ہوگا، زنا اتنا ہی آسان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سنتیں باقی سنتیں پڑھیں۔